فجر کی نماز کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صبح فجر کی 2 سنتیں مجھے اس دنیا اور اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے اس سب سے افضل ہے۔ دنیا ہماری نظر میں کیا ہے؟ مے بی اٹ از our health, our wealth, our children, our land, our cars and whatever we can think۔ ہماری دنیا میٹیریلسٹک ورلڈ ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ ساری کی ساری دنیا اور دوسری طرف صرف فجر کی 2 سنتیں، تو مجھے فجر کی 2 سنتیں اس دنیا اور دنیا میں جو بھی کچھ ہے اس سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہمارا کرائیٹیریا کیا ہے؟ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، منافق کے اوپر 2 نمازوں سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری ہے ہی نہیں، فجر اور عشاء۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نماز کی کیا اہمیت ہے، ان 2 نمازوں کی کیا اہمیت ہے، تو وہ ضرور مسجد میں آئیں گے، چاہے ان کو گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ آخُذَ شُعْلًا مِنَ النَّارِ فَأُحْرِقَ عَلَىٰ مَن لَّا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں مؤذن کو کہوں کہ وہ اقامت کہے، اور میں ایک آدمی کو کہوں کہ وہ جماعت کروائے، اور میں آگ کا شعلہ تیار کروں اور ان تمام لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے۔ تو یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگاؤں گا جو فجر اور عشاء کے وقت مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ جب رات کو انسان سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں اس کی گردن کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ پہلی گرہ کب کھلتی ہے؟ جب انسان صبح کو اٹھتا ہے اور پھر اٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد انسان اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے، پھر دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو وہ تینوں کی تینوں گرہیں جو شیطان نے باندھی ہوئی تھیں وہ کھل جاتی ہیں، اور انسان کا سارا دن بہت ہی خوش اور حشاش بشاش گزرتا ہے۔ اور اگر انسان نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی تو اس کا سارا دن بہت ہی بد مزہ اور سستی میں گزرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، جس انسان نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی ہوگی وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو کتنی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے، لیکن کن کے لیے؟ جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز ادا کر لی تو وہ اللہ رب العزت کی پروٹیکشن میں آ گیا۔ whoever offers the fajr's prayer he comes under the protection of Allah، فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جہنم، and whoever tries to break the protection of Allah by hurting that person, maybe Allah will catch that person and throw him to the hellfire۔ اللہ اس کو اپنی پروٹیکشن میں لے لیتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس کی پروٹیکشن کو توڑتا ہے، اللہ کی پروٹیکشن کو توڑتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انسان کو ہی پکڑ لیتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس انسان نے عشاء کی نماز پڑھ لی، مسجد میں جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی، تو اس کی آدھی رات عبادت میں کنسیڈر کی جاتی ہے، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لی تو اس کی ساری رات عبادت میں کنسیڈر کی جاتی ہے۔ آج ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، ہماری مارکیٹس اور ہماری مسجدوں کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو مارکیٹس میں کتنا زیادہ کراؤڈ ہے، لیکن مسجد میں فجر کے وقت 1 یا 2 صف بھی مکمل ہونا مشکل ہے۔ تو یہاں پر بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث
بالکل پوری آ جاتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریباً وسیعود غریباً، کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی بہت ہی اجنبی تھا، بہت ہی غربت میں تھا، اور جب قیامت کا قریب آئے گا تو اس وقت بھی اسلام کی یہی حالت ہوگی۔ فجر کی نماز کی بالخصوص یہی حالت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی اور اسپیشلی فجر کی نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔